اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ نے کوئی ایفرٹ کی، بہت زیادہ ایفرٹ کسی بھی چیز کے لیے، لیکن وہ چیز کبھی آپ استعمال نہیں کر پائے، وہ چیز آپ کو کسی نہ کسی انداز میں دوسروں کو دینا پڑ گئی۔ کبھی پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے اتنی محنت سے بنائی تھی، بعض اوقات اس میں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور وہ چیز آپ استعمال ہی نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات کسی گلٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، ادروائز دل کو چین نہیں ملے گا۔ اگر میں نے خود وہ چیز استعمال کر لی تو یوں لگتا ہے کہ میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا جتنی یہ چیز کوئی دوسرا استعمال کرے گا تو اسے خوشی ہوگی، جتنا کوئی دوسرا ڈیزرو کرتا ہے اس چیز کو۔ تو اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دینا کیسا لگتا ہے؟ مجھے ایک خاتون نے ایک واقعہ بتایا اور میں سوچتی رہی، اور اسی لیے آج میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ ایک خاتون مجھے کہنے لگیں کہ میری فرینڈ نے بتایا کہ ہماری سوسائٹی کے بالکل ساتھ ہی ایک بہت بڑا اسٹور اوپن ہوا ہے اور وہاں بہت سستی چیزیں مل رہی ہیں، اتنی سستی کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ جو کہ ان کی لانچنگ تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ہی سستے آئٹمز رکھے ہوئے تھے، بہت زیادہ وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے۔ ایون جیسے اس نے بتایا کہ وہاں پہ جو سبزی مل رہی تھی 1 روپے کلو شلجم، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر وہ سستا ہوگا سامان وہاں کا۔ جب میری فرینڈ مجھے بتایا تو میں نے سوچا اچھا بالکل پاس ہی ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہتی ہے میں چلی گئی، اوبویسلی وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی۔ خیر کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی، کہتی ہیں میں نے ونڈو شاپنگ کی، اور اس کے بعد میں گروسری والے سیکشن میں گئی۔ جب اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تو اوبویسلی جو اسٹور کا سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتا، آپ کو بہت سارے کام خود ہی کرنا پڑتے ہیں، بیگس میں ویجیٹیبلس بھی خود ہی لے کے کرنا، ٹرالی میں ڈالنا، پھر کاؤنٹر تک لے کے آنا۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ تھوڑا سا مشکل پروسیس تھا، کیونکہ مجھے تو آن لائن شاپنگ کرنے کی عادت تھی، اور یہ جو ڈسکاؤنٹ کے چکر میں نے یہ کیا، بہت میرا ٹائم لگا اس میں۔ ویجیٹیبلز، کچھ فروٹس لیے، گروسری والے سیکشن سے نکل کے جب میں کہتی ہیں کہ کاؤنٹر پہ گئی بلنگ کے لیے، تو وہاں پہ بھی بہت لمبی لائن تھی۔ میں نے ایک خاتون سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ مجھے تھوڑا سا پہلے اگر اجازت دیں تو میں بل کرا لوں، تو ان خاتون نے اظہارِ کرم مجھے الاؤ کر دیا، اور میں نے تھوڑا انتظار کرنے کے بعد بل جلدی بنوا لیا، اور وہ جو اتنا سارا سامان تھا اٹھا کے میں نے گاڑی میں رکھا اور میں باہر نکل آئی۔ اب میرے اچھے ناظرین، اصل بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میرا بل بنا تو مجھے لگا یہ تھاؤزنڈز میں بل ہوگا، کیونکہ جتنی میں نے ویجیٹیبلس لی تھیں عام طور پہ اگر میں باہر سے لیتی تو وہی تھا، تو میں نے اس کو اس حساب سے جب کاؤنٹر پہ پیمنٹ کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا تو ہنڈریڈز میں بل بنا ہے۔ تو وہ کہتی میرے لیے بڑا یہ سرپرائزنگ تھا، اچھا اتنے تھوڑے پیسوں میں اتنی ساری گروسری ہو گئی۔ خیر کہتی ہیں میں جب باہر نکلی، سستی چیزیں خریدنے کی خوشی تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن ایک دل پہ بوجھ تھا، عجیب سا بوجھ یہ تھا کہ جہاں وہ ویجیٹیبل والے بیگس پہ ٹیکس لگوائے، وہاں پہ بھی پیچھے بہت لمبی لائن تھی، لیکن میں نے کاؤنٹر بوائے سے ریکویسٹ کر کے پہلے ٹیکس لگوا لیے۔ میں نے کتنے لوگوں کا حق مارا۔ پھر اس کے بعد جب میں بلنگ سیکشن میں آئی اور وہاں پہ میں نے ریکویسٹ کر کے پہلے ان خاتون سے تو میں نے ریکویسٹ کر لی، چلیں وہ خاتون مان گئی جن کی ٹرن تھی، لیکن اس کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے تو میں نے اجازت نہیں لی تھی، حق تو پہلا ان کا تھا۔
کہتی ہیں وہ جو سستی سبزیاں میں نے لی تھیں، پھل لیے تھے، وہ میرے لیے بوجھ بن گئے۔ میں نے سوچا اگر یہ میں استعمال کروں گی تو یہ ساری بے چینی، یہ ساری حق تلفی میرے جسم کا حصہ بنے گی ایک نیگیٹو انرجی کی صورت میں کیسے اس کو استعمال کروں؟ میں نہیں کر سکتی۔ اب کہتی میرے دل پہ ایک عجیب سا بوجھ کہ ایک تو میں نے اتنا ٹائم ضائع کیا اور مجھے شاپنگ کی بالکل عادت نہیں تھی، اور کتنا وہ بوجھ اٹھایا میں نے، ساری سبزیاں میں نے لیں، کس کے لیے؟ کہ جس کو اگر میں استعمال کرتی ہوں تو میرے اندر کی بے چینی بڑھ جائے گی۔ کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی اپنی سوسائٹی کے گیٹ میں انٹر ہوئی، آگے سڑک پہ میں نے دیکھا ایک خاتون جا رہی ہیں ایک بچی کے ساتھ۔ میرے دل نے کہا یہ سب کچھ جو خرید کے لائی ہو اس کو دے دو، یہ سب کچھ اس کے لیے تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، اسے پوچھا کہ آپ یہ کچھ سبزیاں اور پھل لے لیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے۔ کہتی ہیں میں نے کہا کہ پیچھے ڈگی میں سے وہ تھیلا اٹھا لو، اور وہ جو بوجھ تھا دل پہ، ایک بہت بڑا بوجھ کہ اتنے لوگوں کی حق تلفی ہو گئی ہے، قدر کم ہوا۔ پھر کہتی میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے بہت غلط ہو گیا۔ لیکن کہتی ہے ساتھ ایک اور خیال بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی عورت جو کبھی اس طرح سے جا کے شاپنگ نہیں کرتی، جو گھر میں ہی چیزیں منگوا لیتی ہے کہ آسانی ہو جائے، ٹائم بھی بچ جائے، یہ سارا کام کیوں ہوا مجھ سے؟ یہ سارا کچھ کیوں کروایا گیا؟ ایک لالچ تو اندر کہیں تھا کہ سستی چیزیں مل رہی ہیں لے لوں، لیکن کیا اس عورت کے لیے یہ عورت اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ اس عورت کے لیے اللہ نے مجھ سے اتنی مشقت کروائی اور پھر وہ احساس عطا کیا کہ دیکھو اٹس ناٹ فار یو، یہ تم نے خود نہیں استعمال کرنی چیز، یہ اس کو دے دو۔ اور اس عورت کے اور اس کے ساتھ جو بچی تھی، اس کے چہرے پہ جو خوشی تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میرے اچھے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ کو یہ میری بات بڑی عجیب لگ رہی ہو، لیکن آپ کو نہیں لگتا زندگی میں کچھ ایسے ہی بوجھ ہوتے ہیں جن کا جیسے ہی ادراک ہو وہ اتار دینے چاہیے، ان کو کیری نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی جلدی اتار دیں اتنا سکون مل جائے گا۔ مجھے ایک معرفت والے ہیں، اللہ والے ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، ان کی بات یاد آئی۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ دوسروں کو معاف کر دیں، اندر کوئی بوجھ نہ لیے پھریں، اور اپنے گناہوں کی بھی اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ یہ جو گناہ ہیں، یہ جو گناہوں کے بوجھ ہیں، یہ جو ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے اور یہ جو ہم معافی نہیں مانگتے، یہ ہمارے اندر بیماری بن جاتے ہیں، ہمارے اندر بے چینی، بے سکونی پیدا کرتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم نے جن لوگوں کی دل آزاری زندگی میں کبھی کر دی، جن کو کبھی تکلیف دی ہے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا پھر اگر ہم نے کسی کا کچھ دینا تھا اور اب ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ انسان دنیا میں کہاں پہ ہے، اور ہم اس کے کسی عزیز کو بھی نہیں جانتے، تو ہم کیا کریں؟ تو وہ جو معرفت والے ہیں انہوں نے ایک طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا آپ کے جو بھی وسائل اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جتنا میکسیمم خرچ کر سکتے ہیں، اور نیت کر لیں کہ اللہ پاک یہ اس بندے کی طرف سے ہے جس کا میں نے کچھ دینا ہے۔ تو یہ بس اس طرح کی باتیں ہیں میرے اچھے ناظرین۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کے اندر کی آواز نے کہا ہو، کوئی کام آپ نے کیا بہت محنت سے، بہت دل سے، اور بہت تکلیف اٹھا کے، اور وہ چیز آپ نے خود نہ برتی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کو اتنا سکون ملا ہو کہ اگر آپ وہ چیز خود استعمال کرتے تو آپ کو اتنا سکون نہ ملتا؟
ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ کو جو چیز بہت عزیز ہو، جو بہت پسند ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ ضرور شیئر کیجیے گا اس خاتون کی کہانی، اس خاتون کی داستان، کچھ دل کی بات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔